زیر صاحب، ان کا پہلا سوال جو ہے نعیمہ احمد صاحبہ کا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ نماز میں صفوں کے سیدھا رکھنے کی بہت تاکید ملتی ہے، اور لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صفیں سیدھی نہیں ہیں، دیکھا جاتا ہے. اور انہوں نے اپنی مقامی جماعت امریکہ کے کچھ جو ہے وہ بات بیان کی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ صف کے جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کی ایڑی جو ہے پچھلی بندے کے سجدے والی جگہ پہ ہوتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بیان فرما دیں کہ صف میں کس جگہ انسان کھڑا ہو کہ اس کی صفیں آٹومیٹک ایک لحاظ سے سیدھی ہو جائیں. صحیح کھڑا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، اس موضوع پہ محترم استاذ المکرم بشیر احمد صاحب کاہلوں نے ایک گزشتہ پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی تھی، اور صفوں کو سیدھا رکھنے اور ان میں ٹیڑھا پن نہ ہونا، ان میں خلا نہ ہونا، اس کی خاص طور پہ انہوں نے اہمیت بیان کی حدیث کی روشنی میں. اور اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کا بھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا، خاص طور پہ شروع جب ابتدا میں جب نیا نیا لوگوں کو اسلام اور دین سکھانا تھا، کہ حضور باقاعدہ صفیں سیدھا کروایا کرتے تھے، اور جب سیدھے ہونے کی اطلاع ملتی پھر نماز شروع کرتے، اور بعض اوقات پیچھے موڑ کے باقاعدہ بتاتے کہ تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. اور یہی سنت بعد میں خلفاء میں بھی جاری رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت عثمان کے متعلق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، سب کے متعلق آتا ہے کہ باقاعدہ صفیں سیدھی کروائی جاتی تھی. تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا کہ صفوں کے درمیان خلا نہ رکھو، صفوں کو سیدھا رکھو، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اور ورنہ اگر تم صفیں ٹیڑھی رکھو گے تو تمہاری توجہ، تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس حد تک اس میں انذار فرمایا. اور یہ دراصل جب ہم خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑی سیدھی ایک نظم و ضبط اس میں ہونا چاہیے، اور ایک خوبصورتی. خذوا زینتکم عند کل مسجد جو کہا گیا ہے، قرآن کریم کا جو حکم ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہری خوبصورتی بھی اس میں ہو. تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. یہاں پہ جو سوال کا اس حصہ ہے کہ آخر کس جگہ کھڑا ہوا جائے کہ صف سیدھی رہے، تو احادیث میں تو بڑی واضح طور پہ آتا ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے. اور اس کا چونکہ انسان کوئی کسی کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں، کسی کے بڑے ہوتے ہیں، اگر سامنے سے پاؤں کو ملایا جائے گا تو کبھی بھی کندھے سے کندھا نہیں مل سکتا. کندھے سے کندھا اسی وقت مل سکتا ہے جب ایڑیوں کو پچھلی جانب سے ملایا جائے. اور اس کا بہترین آسان حل یہ ہے کہ جو صف کا پچھلا اینڈ ہوتا ہے یا جہاں پہ پچھلی لائن لگی ہوئی ہے، وہاں پہ اگر انسان کی ایڑی کا آخر ہو تو وہ اس کے نتیجے میں ساری صف جو ہے پوری کی پوری صف سیدھی رہتی ہے، چاہے اس میں بچہ ہو، چاہے بڑی عمر کا ہو، چاہے چھوٹے پاؤں جس کے ہوں، کسی کے بڑے پاؤں ہیں. تو اگر ایڑیاں پیچھے سے ملائی جائیں تو صف تب سیدھی رہ سکتی ہے اور کندھے سے کندھا مل سکتا ہے. اور یہ جو جس طرح نعیمہ صاحبہ نے ذکر کیا، واقعی اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور بہت ساری مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک اور بھی الجھن جو سامنے آتی ہے اس کے نتیجے میں، وہ یہ ہوتا ہے جس طرح انہوں نے ایک ذکر کیا، جیسا آپ نے بیان کیا، کہ جب انسان کوئی بھی جو نمازی ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے والا، جب وہ اپنی ایڑیاں پچھلی صف، اپنی صف سے تجاوز کر کے مزید پیچھے آ جاتا ہے تو گویا وہ پچھلی صف کے سجدے کی جگہ پہ اپنے پاؤں رکھ لیتا ہے، تو وہ پچھلے والے کو کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، وہ اور پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ صفیں ساری کی ساری صفیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے خاص طور پہ جس بات کی توجہ کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ جو ایڑیوں کا پچھلا حصہ ہے وہ انسان کو چاہیے، جو بھی نمازی ہے وہ اپنی صف کے پچھلے آخری لائن پہ رکھے، اس سے تجاوز نہ کرے. اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اپنی صفیں سیدھی رکھ سکتا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی جو ساتھ کے ہمارے بزرگ بڑے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے جو نمازی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے بچے، ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، تو اگر جن لوگوں کو پتہ ہے اگر وہ انہیں ساتھ لے کے سیدھا کر دیں
اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اگر ساتھ خلا ہے موجود تو اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ کر کے صف کو سیدھی کر لینا چاہیے. تو اس کی طرف بھی ہمیں ان لوگوں کو جن کو اس بات کا علم ہے انہیں آہستہ سے پیار کے ساتھ تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ درست طریق ہے کہ ایڑی جو ہے اس کا پچھلا حصہ انسان کی صف کے پچھلی لائن پہ ہو، اس سے تجاوز نہ کرے. یہی صورت ہے جس میں صف سیدھی رہ سکے. جی ٹھیک ہے. اور ایڑیاں جو ہیں ان کو برابر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ پاؤں سامنے سے، اور وہ کیونکہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا اس سے صف جو ہے وہ ٹیڑھی، کیونکہ کسی کے لمبے ہیں کسی کے پاؤں، اگر وہ سامنے سے کریں گے تو پیچھے کی طرف نہیں. جی بالکل. جی ٹھیک ہے زہیر صاحب، بالکل ٹھیک.